الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 6 اسپریڈ آف اسلام ایٹ مدینہ پارٹ 3۔ آج کا ہمارا لیسن ہوگا صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ غزوہ خندق وہ فیصلہ کن جنگ تھی جس کے نتیجے کے طور پر مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ مدینہ کی اسلامی حکومت کو ختم کرنا کفار عرب کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ غزوہ اسلام میں جتنی زیادہ سے زیادہ قوت فراہم کر سکتے تھے لیکن مدینہ پر حملہ آور ہوئے، کیونکہ اس جنگ میں جتنے بھی مسلمانوں کے مخالف قبائل تھے سب نے مل کر اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ حصہ لیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ناکام اور نامراد لوٹے۔ بنو قریظہ کے خاتمے میں آستین کا نظام ختم ہو گیا۔ بنو غطفان، یہود اور قریش کے درمیان اتحاد ٹوٹ گیا۔ سب سے بڑی مسلمانوں کے خلاف جو سازش کرنے والا تھا وہ حی بن اخطب بنو قریظہ کے ساتھ ہی قتل ہو گیا۔ اگرچہ ائمہ کفر اس کے بعد بھی اناد اور اسلامی دشمنی کی روش پر قائم رہے، ان کے اس کے بعد بھی وہ لوگ جو کفر پہ تھے وہ اسلام کے خلاف دشمنی پر ہی جو ہے وہ کاربند رہے، لیکن انہیں بھی معلوم تھا اسلامی حکومت اب ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ غزوہ احزاب سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجا طور پر فرمایا تھا، اب ہم ان پر چڑھائیں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، ان کے اب ہم فتح کرنے کے لیے جائیں گے، وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ غلبہ حق کا پہلا مرحلہ تھا، حدیبیہ کا معاہدہ تھا جس میں قریش مکہ نے اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ یہ ذوالقعدہ 6 ہجری مارچ 628 عیسوی کی بات ہے۔ خانہ کعبہ جتنا قریش مکہ کے لیے قابل احترام تھا، اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کو عزیز تھا۔ یہ ان کا قبلہ تھا جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کا طواف ان پر فرض تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ مومنین کو بہت عزیز تھی۔ مہاجرین کو تو یہ وطن تھا جس سے 6 سال سے وہ دیکھنے کو ترس گئے تھے، لیکن بعض بچے عزیز و اقارب بھی مکہ ہی میں تھے۔ ان کے مہاجرین کا تو یہ وطن تھا جس کو 6 سال سے وہ دیکھنے کو ترسے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے بھی صحابہ تھے کہ جن کے بچے، جن کے عزیز رشتہ دار جو ہے ابھی مکہ ہی میں تھے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عمرہ کے ارادے کا اظہار ہوتے ہی 1400 صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ہی احرام باندھا، قربانی کے جانور ساتھ لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ ان کے جب ہم مکہ جائیں تو قریش یا کفار مکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، بلکہ ہمارے احرام و قربانی کے جانور دیکھ کر ان پہ یہ بات عیاں ہو جائے کہ ہم تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ دین ابراہیمی کے تحت کسی بھی شخص کو خانہ کعبہ کی زیارت سے نہیں روکا جا سکتا، اور اب میں یہ دستور تھا کہ حرام مہینوں میں وہ جنگ و جدل کو معطل کر دیتے تھے، ہر شخص کو خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دیتے تھے۔ اس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امید تھی کہ مکہ والے اپنے مذہب کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کو عمرہ سے نہیں روکیں گے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قضائی کو مکہ کے حالات دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کا جو ارادہ ہے وہ مزاحمت کرنے کا ہے۔ ان کے قریش جو ہے وہ آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، بلکہ آپ کے راستے میں مزاحم ہوں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے، بلکہ روکیں گے، آپ کو نہیں جانے دیں گے وہاں تک۔ وہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں ایک سوار دستہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے بھی روانہ کر دیا ہے کہ کہیں مسلمان مدینہ میں داخل نہ ہو جائیں، مکہ میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کا ارادہ بدل ڈالا اور مکہ سے نچلی جانب مقام حدیبیہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ خالد بن ولید نے اپنی قوت کی کمی کو محسوس کر کے مکہ کی راہ لی۔ پھر اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام زیادہ ہے اور ہم لوگ کم ہیں، تو وہ واپس مکہ کی طرف چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو سب نے بوقت ضرورت جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ سب نے مشورہ دیا کہ اگر یہ ہم پہ جنگ مسلط کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے۔
تاہم آپ نے حرام مہینوں میں مکہ کی حرمت کو توڑنا پسند نہ فرمایا اور صلح کی گفت و شنید کو ترجیح دی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں دین ابراہیمی کے تحت کسی بھی طرح کی جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا منع ہے، تو میں ان مہینوں کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا اور ان سے ہم صلح کی بات چیت کر لیتے ہیں۔ صلح کی گفت و شنید۔ قریش مکہ نے سب سے پہلے بدیل بن ورقہ خزاعی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے بھیجا، کیونکہ بنو خزاع سے بنو ہاشم کا معاہدہ تھا۔ بنو خزاع جو قبیلہ تھا اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معاہدہ تھا۔ دل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، احرام ہم نے باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، قریش کو جنگ میں خسارہ ہے، من کے قریش کو اگر جنگ کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا، اس لیے اگر وہ چاہیں تو چند سال کے لیے ہم سے مصالحت کر لیں، من صلح صفائی کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں ہم سے۔ دل واپس چلا گیا اور اس نے قریش مکہ کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کعبہ کے ارادے سے آئے ہیں، جسے روکنے کا تمہیں حق نہیں پہنچتا، کیونکہ دین ابراہیمی میں ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن نوجوان قریش نے کہا، ہم انہیں مکہ میں آنے دیں، اس میں ہماری جو ہے وہ انسلٹ ہے۔ قریش نے اس کے بعد حلیس بن علقمہ کنانی کو روانہ کیا، جو مکہ کے ارد گرد رہنے والے تمام قبائل جو باہمی معاہدے کی وجہ سے قبائل احابیش کہلاتے تھے کا سردار تھا۔ قریش نے آ کر دیکھا کہ مسلمانوں کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ احرام باندھے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، اگر جنگ کے ارادے سے آتے تو ہتھیار لگا کے آتے، اس طرح سے احرام باندھ کے نہ آتے۔ قربانی کے جانور احرام اس بات کے گواہ ہیں، تو وہ بغیر بات چیت کیے چلا گیا اور قریش سے جا کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زیارت کعبہ چاہتے ہیں، جسے روکنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ نوجوان قریش نے بگڑ کے کہا، تم جنگلی آدمی ایسی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ جنگلی آدمی اس لیے نے کہا کہ یہ مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے نا، ان میں سے تھے، مکہ کے باہر رہنے والے قبائل میں سے، اور ہم انہیں مکہ میں نہیں گھسنے دیں گے۔ اس پر حلیس کو غصہ آ گیا، اس نے قریش کے خلاف لڑنے کی دھمکی دے دی۔ اس نے کہا، اگر وہ تم پہ جنگ مسلط کرتے ہیں تو ہم تمہارے ہی خلاف لڑیں گے۔ کابرین قریش نے بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اب قریش کا تیسرا قاصد عربہ بن مسعود ثقفی تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو قریش کی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، قریش کے پاس بڑی اسٹرونگ پاورز ہیں، تو امپریس کرنا چاہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، اور کہا قریش نے جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نزدیک ہیں، کل وہ آپ کو بگا دیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سخت جواب دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، چل دور ہو یہاں سے، کیا تمہارا خیال ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اور وہ عرب کے جاہلی دستور کے مطابق بات کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کو پکڑ کے بات کرتا۔ ریش مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو، کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا جب قاصد آتے ہیں تو جس فریق سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں بار بار اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، چنانچہ مغیرہ بن شعبہ نے اسے سختی سے ڈانٹا، اور جب وہ ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تو اس کے ہاتھ پہ چھڑی مار کر پیچھے کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروہ پر یہ بات واضح کر دی، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، تم لوگوں نے اگر مجھے مجبور کیا تو میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ نہ ہو جائیں، میں نے اس حد تک ہم زخمی ہو جائیں کہ ہماری ہڈیوں پر سے گوشت بھی اتر جائے، تب تک ہم لڑیں گے۔ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن اگر تم مجبور کرو گے تو پھر ہم مقابلہ کریں گے، یا اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی اور حکم نہیں مل جاتا۔ عروہ واپس لوٹ گیا، اس نے جا کے قریش کو سمجھایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے وضو کے پانی کی بوند بھی زمین پر نہیں آنے دیتے اور تبرکن اپنے چہرے اور بازوؤں پر مل لیتے ہیں، اس لیے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ اس نے جا کے سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ ان کی اتنی عزت احترام کرتے ہیں کہ ان کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور احتراماً اپنے چہروں، اپنے ہاتھوں، اپنے بازوؤں پر ملتے ہیں، تو وہ کیسے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے دیں گے؟ تو تمہارے لیے بہت مشکل ہے، تم ان کا مقابلہ کرو۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اب اپنی طرف سے خراش بن امیہ قضائی کو صلح کا پیغام دے کر روانہ کیا، لیکن قریش نے نہایت غیر مقبول رویہ اختیار کیا اور خراش کے اونٹ کو ذبح کر دیا، اور خود بھی اسے قتل کر ڈالنا چاہتے تھے، لیکن قبائل احابیش کے سردار حلیس نے اس کی حمایت کی اور اسے بخیریت واپس پہنچا دیا۔ کسی بھی پارٹی کی طرف سے، کسی ریاست کی طرف سے سفیر یا اس کی سواری پر جو حملہ ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو قریش نے بھی ایک قسم کا اعلان جنگ کیا تھا کہ اس کی جو ہے اونٹ اس کو ذبح کر ڈالا تھا اور خود اسے بھی قتل کرنا چاہتے تھے اگر قبائل حبش کے سردار حلیس ان کے درمیان میں نہ آتے اور انہیں واپس نہ بھجوا دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجنا چاہا، لیکن انہوں نے عرض کیا، مجھے اس میں کوئی عذر نہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عمر کا جو تعلق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بنو عدی سے تھا، تو انہوں نے کہا میرے قبیلے کا یہاں آدمی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی سفارت وہاں پیش کروں، بہتر ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا بنو امیہ سے، کیونکہ ان کے قبیلے بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بااثر ہیں، وہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ سرداران قریش نے جواب دیا، ہم تمہیں تو اجازت دیتے ہیں، تم طواف کر لو، لیکن ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریشی سردار برہم ہو گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو مکہ ہی میں روک لیا۔ بیعت رضوان۔ جب حضرت عثمان کافی دیر تک واپس نہ آئے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں حضرت عثمان کو شہید ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ میں ان کے سفارت کے لیے گئے ہیں، انہوں نے ان کو مکہ میں روک لیا ہے، واپس بھی نہیں آنے دے رہے، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کہیں حضرت عثمان کو شہید تو نہیں کر دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام مجاہدین سے جان بازی کی بیعت لی تھی کہ مین جنگ کی صورت میں جو ہے ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے اور اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ اس چیز کا آپ نے ان سے وعدہ لیا تھا، بیعت لی تھی۔ بیعت کا مفہوم یہ تھا کہ جب تک جان میں جان ہے ہم اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، ہم ہار نہیں مانیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ اس بیعت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے خود ہی بیعت کی۔ اگر حضرت عثمان بہت جلد واپس لوٹ آئے، لیکن جان ساری کی اس بیعت نے قریش کے حوصلے پست کر دیے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وعدہ کیا ہے کہ جب تک جان ہے تب تک مقابلہ کریں گے، تو قریش اس سے جو ہے وہ ڈر گئے۔ انہوں نے صلح کا فیصلہ کر کے سہیل بن عمرو عامری کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے گفتگو کے دوران بہت حد درمی کا ثبوت دیا، میں نے انتہائی ڈیٹ پر شو کیا، تاہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کو جنگ پر ترجیح دی۔ میں نے اس کی طرف سے انتہائی حد درمی شو ہو رہی تھی، کہیں لچک نہیں تھی، کسی بات کو ماننے یا کسی بات پہ کنونس ہونے کو تیار نہیں تھا، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی ان کی شرائط تھی ہر طرح سے ماننا چاہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے، جنگ پہ صلح کو ترجیح دے رہے تھے، اور ان کی طرف سے یک طرفہ شرائط کو بھی مانتے چلے گئے۔ یک طرفہ شرائط ایسی شرائط تھیں کہ جن کا زیادہ تر بینیفٹ جو ہے وہ ظاہری طور پر قریش کی طرف تھا۔ ان شرائط پہ جو زیادہ بینیفٹ ہے وہ قریش کو مل رہا تھا، مسلمانوں کو نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اس لیے بھی انہوں نے وقتی طور پر جن چیزوں کا فائدہ قریش کو مل رہا تھا، لیکن ان دا لانگ رن وہ مسلمانوں کے لیے بہتری کی طرف جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کو جو ہے وہ مان لیا۔ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں ان میں فرسٹ ون، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں۔ من عمرے کی غرض سے آئے ہیں لیکن عمرہ کیے بغیر ہی چلے جائیں، نیکسٹ ایئر آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ اگلے سال انہیں عمرے کی اجازت ہوگی لیکن وہ 3 روز سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہریں گے۔ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے تو آئیں لیکن 3 دن سے زیادہ مکہ میں سٹے نہ کریں، اس سال ویسے ہی چلے جائیں، عمرہ نہیں کریں گے۔ اگلے سال اگر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں اجازت ہوگی تو وہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رہیں گے۔
مسلمان اگلے سال ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ ان کے ہتھیار نہیں ہوں گے، صرف تلواریں ساتھ ہوں گی، اور تلواریں بھی نیام میں اور نیام ان کے تھیلوں میں ہوں گے۔ تلواریں ہوں گی، تلواریں اپنے نیاموں میں ہوں گی، ننگی نہیں ہوں گی، اور نیام بھی ان کے جسموں سے نہیں بندے ہوں گے بلکہ ان کے سامان کے تھیلوں میں ہوں گے۔ فورتھی، جو مسلمان مکہ میں مقیم ہیں انہیں ساتھ نہ لے جائیں، لیکن اگر کوئی مدنی مسلمان مکہ میں ٹھہرنا چاہے تو اسے نہیں روکیں گے۔ مین کے جو مسلمان مکہ میں رہ رہے ہیں وہ مدینہ جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں ساتھ آپ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن آپ کے ساتھ جو مدینہ سے لوگ آئے ہیں مسلمان، وہ اگر مکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں رہنے دیں۔ نمبر 5 تھی، مکہ کے رہنے والوں میں سے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدنی مسلمانوں میں سے کوئی آبائی دین کی طرف لوٹ آئے اور مکہ چلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط کچھ اس طرح سے تھی کہ مکہ میں اب جو کفار مکہ ہیں ان میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ مدینہ چلا جاتا ہے، جب مدینہ میں آپ کے بعد چلے جاتا ہے تو آپ اسے واپس کریں گے، وہ مکہ ہی واپس آئے گا، وہ مدینہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر مدینہ میں رہنے والوں میں سے مسلمان کوئی اپنے آبائی دین میں بت پرستی کی طرف واپس لوٹ آ جاتا ہے تو وہ مکہ آنا چاہتا ہے تو اسے آنے دیا جائے گا، اسے نہیں روکا جائے گا۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ مدینہ نہیں جا سکتا، کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے مکہ آتا ہے تو پھر اسے نہیں روکا جائے گا، وہ آئے گا مکہ۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدہ کر لے۔ کہ اب یہ جو معاہدہ تھا یہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں تھا، تو اس کے معاہدے میں جو ارد گرد کے عرب قبائل ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ یا کفار مکہ کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے میں پہلے شامل ہوتے ہیں، جو ان کے حلیف قبائل ہیں، ان کے پاس اجازت ہے وہ جس مرضی فریق کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل دیں، اگر وہ کفار کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جائیں۔ ان پہ بھی ایسے ہی اس معاہدے کی شرائط کا اطلاق ہوگا جیسے ان دونوں فریقوں پہ ہے۔ ان قبائل پہ بھی اس معاہدے کی شرائط کا نفاذ اسی طرح ہوگا جس طرح قریش اور مسلمانوں پر۔ اب یہ جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ 10 سال کے لیے مسلمانوں کو سیکیورٹی مل گئی کہ اب قریش مکہ کی طرف سے ان پر حملہ نہیں ہوگا۔ اس معاہدے کی کتابت اس کو جو لکھنے کا کام تھا وہ حضرت علی نے فرمایا۔ جو وہ کتابت شروع کرنے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، لکھا۔ لیکن سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے کیونکہ وہ تو بت پرستی پہ تھے، اس لیے ہمارے دستور کے مطابق باسم اللہم لکھو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ بات مان لی گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا۔ دو فریقوں کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا تھا ان میں دونوں فریقوں کے نام لکھنے تھے، تو حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو سہیل نے پھر اعتراض کیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹنے سے انکار کیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قلم پکڑ کر رسول اللہ کاٹ دیا۔ حضرت علی نے انکار کر دیا کہ میں اپنے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے رسول اللہ نہیں کاٹوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب بات چیت جب ہو رہی ہے، ہم صلح کی گفتگو کر رہے ہیں تو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم ایشو نہیں بناتے، آپ نے خود سے کاٹ دیا، اس کی جگہ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ ابو جندل کا واقعہ۔ معاہدے کی شرائط بالکل یک طرفہ تھی۔ ان شرائط سے یہ کلیئر تھا کہ یہ ساری کی ساری شرائط ایسی تھی جو کفار مکہ قریش کو سپورٹ کر رہی تھیں، مسلمانوں کی فیور میں نہیں تھیں، کہ عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، نیکسٹ سال بلایا ہے، 3 دن سے زیادہ قیام بھی نہیں کرنے دے رہے، ہتھیار بھی نہیں لائیں گے، اگر لائیں گے تو وہ بھی تھیلوں میں رکھیں گے، اور اگر کوئی مکہ سے مسلمان جانا چاہتا ہے تو وہ نہیں جا سکتا، اگر کوئی مدینہ سے آنا چاہتا ہے تو وہ مکہ آ سکتا ہے، اور اگر کوئی اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جاتا ہے اسے واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اسلام سے پھر کر مکہ آتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور قبائل عرب کو اختیار دیا وہ جس مرضی فریق کے ساتھ مل جائیں، بس ایک چیز تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، فریق ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط نہیں کریں گے۔ شرائط ایسی تھیں کہ ساری کی ساری جو ہیں وہ قریش مکہ کی فیور میں تھیں، اور ان پر عمل درآمد بھی باعث انصاف تھا۔ معاہدے کی کتابت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی اسے لکھنے کا کام جو دونوں فریق کے طرف سے جو ہے وہ
سائن ہونے کا کام نہیں ہوا تھا کہ سہیل کا اپنا بیٹا سہیل بن عمرو جو معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا اپنا بیٹا ابو جندل جو قبول اسلام کی وجہ سے مکہ میں طرح طرح کے مصائب برداشت کر رہا تھا، بھاگ کر وہاں آ پہنچا۔ مسلمانوں کا کہاں پہ پڑاؤ تھا وہاں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کو سمجھایا کہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، ابھی ہم نے ان شرائط کو طے ماننا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ابھی سائن ہی نہیں کیے، اس لیے ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو، لیکن وہ نہ مانا۔ صحابہ کرام حضرت ابو جندل کی حالت ذات دیکھ کر بہت پیچ و تاب کھا رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا اللہ کوئی صورت ضرور نکالے گا۔ اسی دوران کم و بیش 40 آدمی گرفتار کر کے لائے گئے جو اسلامی لشکر پر حملے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی واپس فرما دیا۔ مسلمانوں کا اضطراب۔ اب یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، مسلمانوں کو بغیر عمرہ کیے واپس جانا تھا۔ معاہدے کی شرائط ایسی تھیں کہ ساری کی ساری کفار مکہ قریش مکہ کی فیور میں تھیں، تو مسلمان تھوڑے مضطرب پریشان تھے۔ اس کے 2 سبب جو مسلمانوں کی پریشانی کے تھے وہ یہ: مسلمان عمرہ کی تمنا لے کر آئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اس بات کی بشارت دی گئی تھی، لیکن وہ بغیر عمرے کے واپس لوٹ رہے تھے۔ مسلمانوں میں اس مسئلے پہ بے چینی تھی۔ وحی الہی میں اس کا جواب یہ تھا، یقیناً اللہ نے اپنے نبی کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر بھی منڈواؤ گے، بال بھی تراشو گے اور تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ سورہ الفتح میں ہے یہ، یعنی خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً پورا ہوگا، اس سال نہیں تو اگلے سال، اور اگلے سال بہتر طریقے سے پورا ہوگا۔ مسلمانوں کا احساس یہ تھا کہ ہمارے نبی برحق ہیں، ہمارے نبی سچے نبی ہیں، ہم بھی سچے ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دباؤ کیوں قبول کیا؟ پھر ہم ان کے دباؤ میں کیوں آئے ہیں؟ ہم نے کیوں ان کی ایسی شرائط مانی ہے؟ یہ یک طرفہ شرط کہ اگر کوئی اسلام سے منحرف ہو کر مدینہ سے مکہ آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ شرط جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت شاق گزر رہی تھی، بالخصوص سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل کو جس انداز میں واپس کیا گیا اور سہیل نے انہیں برسے عام مارا، اور جس طرح ابو جندل نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ مجھے مشرکین کے حوالے نہ کرو، اور جس طرح سہیل بن عمرو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اپیل کے باوجود اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا، اس سے مسلمانوں میں سخت بے چینی تھی، اور حضرت عمر سمیت بہت سے مسلمانوں نے اس بے چینی کا اظہار بھی کیا۔ حضرت عمر کی بے چینی۔ صلح نامہ کی یک طرفہ شرائط سے حضرت عمر کو تشویش لاحق ہوئی، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم حق پر ہیں، سچے ہیں، پھر ہمیں کیوں اس طرح کی کنڈیشن جو ہے ان کی مان رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا آپ میں ان چیزوں کے بارے میں اضطراب تھا، بے چینی تھی۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بھی اپنے انہی جذبات کا اظہار فرمایا کہ جب ہمارا دین برحق ہے، ہم اسلام ایک سچا دین ہے، ایک برحق دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کمزور پوزیشن کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ ہم ان کی یک طرفہ شرائط ہم کیوں مان رہے ہیں؟ اسی طرح گفتگو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اٹس مین کہ یہ کلیئر تھا کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، جو اس کی طرف سے حکم آتا ہے میں اسی کو فالو کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو میں اس کے حکم، جب اس کا حکم تھا کہ میں ان کے ساتھ معاہدہ کروں، تو میں کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ اس پر حضرت عمر کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، آپ کو افسوس ہوا کہ میں نے کیوں ایسا سوچا، کیوں میرے ذہن میں ایسی باتیں آئیں۔ آپ نے کثرت سے نوافل پڑھے اور صدقہ دیا تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے۔